السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دعوت توحید اور اس کی اہمیت و ضرورت سے متعلق ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ کچھ عرصے سے میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں، امید ہے میرے ساتھ اور لوگ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم خاص طور پر اہل الحدیث میں دعوت توحید کا رجحان آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ کسی بھی نیک کام کی دعوت کی سب سے بڑی ذمہ داری دین کے طلبہ پر اور علماء پر، اور وہ لوگ جو دین کی اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سلطہ عطا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو بلا شبہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زیادہ اس بات کے اہل بھی ہیں اور جواب دہ بھی ہیں کہ وہ اس دعوت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں اور اللہ رب العزت کی توحید جہاں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اسے بیان کریں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا ایسا یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے طلبہ وہ بعض ایسے امور میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، ایسے اختلافات میں ایسے اختلافات میں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں جس سے وہ اس مقصد اور اس دعوت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، انسان کے پاس وقت بھی محدود ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو دل بھی نہیں دیے، اور دن میں 24 گھنٹے ہی ہیں، دن اور رات میں، لہذا انسان ایک جگہ ہی وقت لگا سکتا ہے، دو جگہ تو وقت نہیں لگا سکتا۔ جب طالب علم یا کوئی داعی اپنے آپ کو کسی ایک کام میں مصروف کر لیتا ہے تو لازمی بات ہے دوسرے کام میں کمی واقع ہوگی۔ تو یہ افسوسناک ہے کہ طلبہ یا دعات، خاص طور پر اہل الحدیث کے طلبہ اور دعات اور علماء، وہ دعوت توحید میں کسی بھی قسم کی سستی کا اور غفلت کا شکار ہو جائیں۔ تو بہرحال اسی کے پیش نظر آج کی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعوت توحید کے جو تقاضے ہیں اور اس کی جو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید بلا شبہ بہت ہی اہمیت والی عبادت ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا محور یہی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز، محور، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اپنے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر تو کی یہ ہے یوحدون کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے اپنے بندوں کو، جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ میری توحید بجا لائیں۔ تو اللہ رب العزت کے تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بجا لائے۔ توحید کی اہمیت اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ تمام انبیاء، تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اگر انسان کی توحید نہیں ہے تو انسان کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور اس معنی کی دیگر آیات بھی ہیں۔ تو جو شخص ایمان والا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ توحید والا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول ہی نہیں کرتا،
توحید ہی وہ عمر ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، صحیح معنوں میں رجا، خوف، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، توبہ اور اس قسم کی جو عبادات ہیں، انسان تبھی یہ بجا لا سکتا ہے جب انسان کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ توحید مضبوط نہیں تو ان میں سے کوئی عبادت انسان، بعض عبادات سرے سے کر ہی نہیں سکتا اور بعض عبادات ہو ہی نہیں سکتی، اور جو ہوتی ہیں وہ مقبول نہیں ہے شرک کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان میں سے کوئی شک نہیں ایسے ہیں جو بعض باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوتی شرک کی وجہ سے۔ توحید کا ایک فائدہ یا توحید کی اہمیت اس بات سے بھی ایک معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی سربلندی توحید کے ساتھ ہی۔ اللہ رب العزت اسی قوم کو غلبہ عطا فرماتا ہے جو قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اپنا لیتی ہے۔ جتنی کسی قوم کی توحید مضبوط ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اتنی ہی سربلندی عطا کرتا ہے۔ تو اسلام کی سربلندی توحید کے ساتھ ہے۔ اگر مسلمان توحید کو اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلبے عطا فرمائے گا۔ اگر انسان کی توحید کمزور ہے تو دنیا میں انسان کو پستی ملتی ہے۔ توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توحید انسان کے زاویہ نظر کی اصلاح کرتا ہے، انسان کو سوچنے کی کا جو درست زاویہ ہے وہ سجاتا سمجھاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید نہیں ہے تو انسان کا معاملات کو دیکھنے کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اگر انسان موحد ہے تو اس کا معاملات کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کے معاملات کی سمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں توحید سے ہی متعین ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو موحد آدمی ہوتا ہے وہ حنیف کہلاتا ہے، حنیف، یکسو، کیونکہ اس کے معاملات کی جو سمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہدف ہوتا ہے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ توحید ہی وہ عبادت ہے جس پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ جو بندہ بھی موحد ہے چاہے وہ گنہگار بھی ہے اس نے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہونا، لیکن جو بندہ موحد نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں نجات کا راستہ بالکل بند ہے، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے کہ وہ کل قیامت والے دن سرخرو ہو سکے۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ توحید ہی ہے جو امت کو اکٹھا کرتی ہے، یکجا کرتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ہم لوگ آج بہت یہ کوشش، بعض لوگ بڑی اس کوشش میں ہیں اور بعض لوگ اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے اسے ایک اپنی دعوت کا مرکز بعض لوگوں نے اسے بنا لیا ہے کہ ہم مختلف فرقوں کو اکٹھا کرتے ہیں امت میں، ایک دوسرے کے ساتھ امت تمام فرقے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، یکجان ہو جائیں۔ تو یہ توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک کسی قوم میں توحید نہیں آتی تب تک اس کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں۔ امت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ انتشار و افتراق ختم ہو جائے تو یہ تبھی ممکن ہے جب توحید کی دعوت پھیل جائے اور لوگ اس توحید کو حرز جاں بنا لیں۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ توحید یہ جو انسان کے اخلاق کو اچھی کرتی ہے، کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام تر معاملات دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور دیگر جو توحید کے تقاضے ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو ایسا شخص اخلاقی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ توحید کمزور ہوتی ہے تو انسان کا اخلاق بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور توحید ہی اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کیا ہے۔ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ یہ اس کی عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، اور توحید کے ساتھ انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کل قیامت والے دن ایک شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا بڑے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں بے شک وہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کی باوجود بہت زیادہ گناہوں کے، حدیث بطاقہ معروف ہے
تو اس شخص کی بخشش فرما دی جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ موحد ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس حال میں ملے کہ اگر تمہارے گناہ وہ آسمان تک بھی پہنچ گئے، پھر تم مجھے اس حال میں ملو کہ شرک نہ کرتے ہو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو توحید سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور توحید سے انسان کو م، طبیعت کے اندر انسان کا بڑا نکھار آتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، شرح صدر انسان کو توحید سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ توحید کے بغیر انسان اپنے ہی اپنے اندر ایک گھٹن اور تنگی محسوس کرتا رہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ تو جو بندہ توحید پر نہیں ہے، اس کے معاملات بلا شبہ بڑے وہ تنگی والے، پریشانی والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ توحید والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نفس کے گھٹن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے۔ توحید یہ جو انسان کے لیے مختلف تکلیفیں جھیلنا آسان کر دیتی ہے۔ توحید کے بغیر انسان کے لیے تکلیفیں جھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو توحید کے ساتھ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ توحید ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عزت بخشتی ہے۔ توحید کے بغیر انسان ذلیل ہے۔ جس قدر انسان موحد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پابند ہوتا ہے، اسی قدر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی سرخرو ہوتا ہے، عزت پاتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو عزت ملتی ہے۔ اور ملک و ملت کا امن بھی توحید کے ساتھ ہی وابستہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تو دنیا میں بھی امن توحید کا مرہون منت ہے، آخرت میں بھی امن توحید کا مرہون منت ہے، اس کے بغیر کوئی امن نہیں۔ اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت کے دن سفارش ہوگی۔ جو شخص توحید کا پابند نہیں ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ایسا شخص محروم رہے گا۔ تو ان امور سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ توحید کی اہمیت کس قدر ہے۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کریں کہ توحید کی دعوت سب سے پہلے ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو ہمارے پیش نظر یہ ہو کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ توحید کی دعوت میں اہمیت بھی توحید کی اہمیت کی بدولت ہے، اس لیے کہ توحید سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے بغیر کوئی نجات کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے سب سے بڑا مقصود بھی یہ ہے۔ اسی کے پیش نظر توحید کی دعوت میں بھی اہمیت سب چیزوں سے زیادہ مقدم اور بڑھ کر رہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ سمجھا جا سکے کہ دعوت میں توحید کی اہمیت کیوں ہے، توحید کی اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث بھی، قرآن کریم بھی، سلف کے اقوال بھی، اہل علم کی تصریحات بھی، ان چیزوں کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت میں منہج یہ ہے کہ توحید کو دعوت میں سب سے مقدم رکھا جائے۔ سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دی جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہونی چاہیے۔ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اسی لیے بھیجا ہے تو جو انبیاء و رسول کے وارثین ہیں، کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس مقصد کو ترک کر دیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو، جو اصل الاصول ہے، نجات کا دار و مدار ہے جس پر، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑا اپنے بندوں سے مقصود ہے، اس کو ترک کر کے ایسی چیزوں کو ترجیح دیں جو توحید سے برتر نہیں ہیں؟ بلا شبہ یہ انبیاء و رسول کے وارثین کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا علماء دعات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہر امت میں رسول بھیجا ہے،
کیا ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، طاغوت کی پرستش نہیں ہوتی؟ بلا شبہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو نعوذ باللہ اس قدر شرک عام ہے، اس قدر شرک عام ہے، ایک شہر میں کئی کئی قبریں ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، ایک گاؤں دیہات میں بعض اوقات ایک سے زائد قبریں ہوتی ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، اور ایک طرح کے طاغوت نہیں ہے، ایک سے زائد طرح کے طواغیت ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ انہیں پوجا جاتا ہے۔ قبر کیا، درخت کیا، اور اس قسم کی دیگر چیزیں کیا جنہیں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ تو طاغوت کی پرستش ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہ ہوں جنہوں نے اپنی دعوت اپنی عبادت سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر اپنے سوا ہر چیز کی عبادت سے روکا ہے، تو بلا شبہ جو انبیاء اور رسول کے وارثین ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مقصد کو اور اس دعوت میں توحید کی جو اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اپنی قوم کو، تو باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں زنا، شراب اور اس قسم کے جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ بکثرت موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سب کو جمع کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو، مہمان نوازی کیا کرو، حسن اخلاق سے پیش آیا کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے قریش کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کرتے ہیں اس کی پرستش سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن، تو آپ نے فرمایا لیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، پہلی چیز جس چیز کی تم نے انہیں دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے، ترغیب بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی اسی طرح شروع کی، حالانکہ معاشرے میں دیگر اور بھی گمراہیاں اور خرابیاں موجود تھی۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، در حقیقت یہ لوگ انبیاء اور رسول کے جو دعوت کا طریقہ تھا اس سے ناواقف ہیں۔ اگر یہ صحیح معنوں میں انبیاء اور رسول کے طریقے پر ہوتے تو توحید کی دعوت دینے کے باوجود لوگ ان سے دور نہ ہوتے، کہ توحید کی دعوت بھی دیتے اور پھر لوگوں کا پیچھا بھی کرتے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش بھی آتے۔ جب انسان کا کردار بلند ہو، اخلاق اس کا اچھا ہو، اور انسان اس طریقے سے دعوت دے جو دعوت کے طریقے ہمیں سکھلائے گئے ہیں، تو اس طرح دعوت دینے سے کوئی دور نہیں ہوتا۔ لیکن جب در حقیقت انسانوں کے کردار یا تو ایسے ہیں کہ وہ اجلے اور صاف نہیں ہیں، یا پھر لوگوں کے سامنے اگرچہ انسان کا کردار صاف ہوتا ہے لیکن انسان بذات خود گناہوں میں واقع ہوتا ہے، اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اپنے معاملے کے ظاہر ہو جانے سے ڈرتا ہے، یا پھر اس میں وہ انبیاء اور رسول کا جو دعوت میں منہج تھا وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو ان کی تڑپ تھی، جو انہوں نے سکھائی بھی ہے، جس کی تعلیم بھی دی ہے کہ انسان جنہیں دعوت دے رہا ہے، انسان حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ بار بار انسانوں کو دعوت دے، انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے، دعوت کرے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کی مہمان نوازی کرے، اور جو دیگر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو قریب کرنے کی، تالیف قلب کی، ان کو انسان اختیار کرے۔ انسان ان چیزوں میں کمزور ہوتا ہے، لہذا انسان کہتا ہے اگر میں نے انہیں دعوت کی، میں نے دعوت دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دور ہو جائیں، تو دور ہو جائیں تو تم ان کو قریب کرو، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اس میں کمزور ہو گئے، اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے میٹھی میٹھی اس نے اخلاق کی باتیں کریں گے، اس کے بعد توحید کی دعوت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، تو کہا کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی۔
توحید کی دعوت کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ اس سے کریں کہ ابراہیم علیہ السلام فوت ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں کہ تمہاری وفات توحید پر ہونی چاہیے، حالت اسلام میں تم فوت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب کی، کہا کہ تمہیں اسلام کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں موت نہ آئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کے بعد ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوت ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تم نے توحید نہیں چھوڑنی، اس توحید پر تم نے کاربند رہنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کس قدر دعوت توحید پر حریص تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ابھی اولاد ہوئی بھی نہیں تو ان کے لیے دعا کی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر فکر تھی کہ میری اولاد کہیں اس چیز میں، اس گناہ میں واقع نہ ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ تو یہ ہے کہ انبیاء سب سے پہلے جس چیز کو دعوت میں مقدم رکھتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید تھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس پر مستقل کتاب بھی ہے، کتاب کا نام ہے التوحید اولا یا دعاة الاسلام۔ اسی طرح شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے منہج الانبیاء فی الدعوہ، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ انبیاء کا دعوت میں منہج کیا تھا، اور انبیاء سب سے پہلے جس چیز کو دعوت میں مقدم رکھا کرتے تھے وہ توحید تھی، اسی طرف ان کی تمام تر دعوت ہوتی تھی، ان کی دعوت کا یہ محوری مرکزی جوہری چیز تھی۔ تو بلا شبہ دعوت توحید ہر چیز سے پہلے ہونی چاہیے، مقدم ہونی چاہیے ہر چیز کی۔ اگر ہم اہل علم کے اقوال دیکھیں، اور خاص معاصر اہل علم کے، کیونکہ ہمارے دور میں شرک بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو اہل علم نے بڑی اس کی ترغیب دی ہے کہ انسان دعوت توحید پر بہت زور دے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو ان کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، اور فرماتے ہیں توحید اور اطاعت کی طرف دعوت دینے سے زیادہ کوئی بڑا نفع نہیں ہے، اور شرک اور نافرمانی سے روکنے سے بڑا کوئی نفع نہیں۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی مسلمانوں کے کسی امور میں سے کسی امر کا ذمہ دار بنتا ہے، تو علماء بھی ذمہ دار ہیں ایک، تو فرماتے ہیں کہ اس پر جو سب سے بڑی چیز واجب ہے وہ یہ کہ وہ اپنی رعایا کی کتاب و سنت کے ساتھ سیاست کرے، اور کتاب و سنت کے ذریعے توحید کو پھیلائے، اور جو اس کے خلاف شرک سے متعلقہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنی رعایا کو بچائے اور ایسی چیزوں کو زائل کر دے۔ علامہ سلیمان بن عبداللہ آل شیخ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد سے، وہ فرماتے ہیں لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه، جو بندے نے توحید پہچان لی ہے، جس بندے نے توحید پہچان لی ہے، مناسب نہیں ہے کہ اب وہ بس خود ہی اس پر اختصار کر لے، بلکہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت بھی دے اللہ کی طرف۔ فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، سب سے پہلے جس چیز کی وہ دعوت دے وہ توحید ہونی چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ بن محمد بن حمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب انسان توحید پہچان لے، اس پر عمل کر لے، تو لا بد ان يدعو الناس الى ذلك، پھر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن بن محمد قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی جان لیتا ہے نا تو اس کے اوپر عمل بھی واجب ہو جاتا ہے، تو جب انہیں جان لیا، عمل کر لیا، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا واجب ہے، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں انبیاء کا وارث ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، فرماتے ہیں وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى تَوْحِيدِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ طلبۃ العلم پر واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیں اور اس معاملے میں سستی نہ کریں۔ شیخ صالح علیہ شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں توحید کی تکمیل تب ہوتی ہے جب آدمی کسی دوسرے کو بھی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین رحمہ اللہ
بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید کی دعوت دیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد سارے دین کی طرف انبیاء تمام دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يُقَدِّمُونَ التَّوْحِيدَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، لیکن ہر چیز سے پہلے انبیاء جس کی دعوت دیتے تھے وہ توحید تھی۔ امام ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ انسان کسی علاقے میں رہتا ہے جہاں بت پرست ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو دعوت کا آغاز کیسے ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یبدأ بتوحید اللہ ودعوتہم الی توحید اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید سے دعوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی معاملہ واضح کیا جائے گا یہاں تک کہ داعی ان کو شرک کے اندھیروں سے نکال لے۔ اسی طرح شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ بڑی قیمتی بات ہے، کہتے ہیں جو انبیاء اور رسل کی دعوت کے مجدد ہوتے ہیں یہ سب کے سب جس چیز کی سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں وہ توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ فرماتے ہیں المجددون لدعوت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں علی هذا الصراط المستقیم الثابت علی تطاول القرون كلهم اول ما يبدأون برفع راية التوحید، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو تر و تازہ کرنے والے مجدد ہیں یہ سب کے سب جس چیز کی سب سے پہلے دعوت دیتے، جس سے آغاز کرتے دعوت کا، وہ یہ کہ توحید کا جھنڈا بلند کیا کرتے تھے، اور آگے چل کے کہتے شرک سے لوگوں کو ڈراتے، کلمہ اخلاص کو متحقق کرنے کی کوشش کرتے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک بڑی فکر انگیز بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کل دعوت لا تقوم على التوحید فإنها دعوت فاشلہ، ہر وہ دعوت جس کا قیام توحید پر نہیں ہے ایسی دعوت ضائع ہو جانے والی ہے، کامیاب ہونے والی دعوت نہیں ہے۔ لہذا انسان کی دعوت میں توحید شامل نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دعوت اس راستے پر نہیں ہے، اس منہج پر نہیں ہے جو منہج انبیاء و رسول کا ہوا کرتا تھا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد جب دو لوگ آئے انہوں نے خواب دیکھا ہے تو تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کس قدر حریص تھے کہ وہ لوگوں کی توحید کی دعوت دیں، باقی تمام تر چیزوں سے پہلے وہ توحید کی دعوت کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ تو یہی اہل علم کا منہج ہونا چاہیے، طلبہ کو اسی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس امر کو بالکل بھول چکے ہیں، اور ہمارے پیش نظر قطعاً یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں سب سے پہلے توحید کو مد نظر رکھیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں شرک بہت زیادہ عام ہے۔ آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، سعودی عرب میں کوئی شرک نہیں، کوئی قبر نہیں ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو، لیکن وہاں کے علماء کی کتاب التوحید کی کتنی زیادہ شروحات، تقریباً ہر معروف عالم نے کتاب التوحید کی شرح کی ہے، اور اس کے علاوہ توحید سے جو متعلقہ کتابیں ہیں قواعد الاربعہ، اصول الثلاثہ اور اس طرح دیگر کتابیں بکثرت پڑھی جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں کوئی قبر نہیں ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو، اور ہمارے بر صغیر میں باوجود اس کے کہ یہاں بے انتہا شرک ہے، اور لوگوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو نہیں پہچانتا، لیکن اس کے باوجود ہمارا کتاب التوحید سے، اصول ثلاثہ سے، قواعد الاربعہ سے کتنا تعلق ہے۔ ہمارے بر صغیر کے جو علماء نے توحید پر کتابیں لکھی ہیں ہمارا ان سے کتنا تعلق ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور پڑھانے کے اعتبار سے بھی۔ تقویت الایمان جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت سارے لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے دور کے جو اس وقت میں جی رہے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو
باقاعدہ سمجھ کر پڑھا ہو، اور اسی طرح دیگر جو توحید سے متعلق اہم کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں ان کو باقاعدہ پڑھا ہو، یا ان کو پڑھانے کا لوگوں کو اہتمام کیا ہو۔ ہمارے ہاں ہم طلبہ میں اس کا رجحان کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتیں جن چیزوں میں صرف کر رہے ہیں، تو گویا ہمارا یہ کام ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سرخرو بھی کر دے گا، اور گویا ہم کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ایک فاضل چیز کو، افضل چیز کو چھوڑ کر کسی مفضول چیز کی طرف گئے۔ ہمیں قلبی طور پر بڑا اطمینان ہے کہ ہم تو کسی خیر کے کام میں ہی لگیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جس خیر کے کام میں لگیں وہ توحید سے کہیں کم تر ہے۔ یہ تب درست ہوتا، تب اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مناسب عمل تھا جب ہمارے بر صغیر میں ایسے کفر و شرک نہ پھیلا ہوتا، لیکن جب ہمارے یہاں کفر و شرک عام ہے تو کسی طرح بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں وہ دین کے مسائل، منہج کے، اور اس کے علاوہ دیگر بعض عقیدے کے مسائل جو بلا شبہ اپنی جگہ اہم ہیں، ان پر ان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، دعوت بھی دینی چاہیے، لیکن وہ توحید سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہم نے ان کو توحید سے مقدم رکھا ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان وہ بعض عقدی مسائل جو توحید کے درجے کے نہیں ہیں اور منہجی مسائل ہیں ان پر کس قدر لکھتے ہیں، اور اس پر ان کے دروس ہوتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن اس کے برعکس کو توحید کو پھیلانے کے لیے، شرک کی تردید کے لیے ان کی کوئی کوششیں کاوشیں نہیں، جبکہ آج بھی عوام الناس کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جائے۔ جیسے آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو توحید کی سمجھ نہیں تھی، آج بھی یہی معاملہ ہے، عام آدمی کا آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم اپنے داخلی مسائل میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ بہت افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اہل الحدیث بھائی آپس میں بعض ان مسائل پر الجھتے رہتے ہیں جن میں اس قسم کا اختلاف ہے کہ ان میں اختلاف کرنے والا معذور ہوتا ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اختلاف اتنا قوی نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور ان کی توجہ توحید سے اس قسم کے امور پر مرکوز ہو چکی ہے، توحید پھیلانے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں رہی۔ تو بلا شبہ یہ افسوسناک عمل ہے، ہمیں ضرور بھی ضرور اس چیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں شرک بلا شبہ بکثرت موجود۔ بعض لوگ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم نے توحید کی دعوت دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مختلف قسم کی مشکلات ہمیں گھیر لیں، کیونکہ حکومتی طور پر اس قسم کی چیزوں پر گفتگو کرنے میں بعض اوقات انسان پر سختیاں بھی آتی ہیں، اور انسان پر یہ الزام تراشی بھی کی جاتی ہے کہ انسان فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اگر طلبۃ العلم اور علماء نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھنا کہ دعوت توحید میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں پریشانیاں بھی آتی ہیں اور مومن بندے نے ان کو جھیلنا ہوتا ہے، تو کون اس بات کا خیال رکھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تھی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو پریشانیاں نہیں ہیں؟ کیا ان پر یہ فرقہ واریت کا اور انتشار اور افتراق پھیلانے کے الزامات نہیں لگائے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات نہیں لگائے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو فرعون بلا شبہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، انسان کو خوف ہوتا ہے وہ انسان کی جان لے سکتا ہے، کوئی بڑی سزا دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، اس نے آگ کا لہو روشن کر لیا۔ تو کیا ان انبیاء اور رسول نے یہ سوچتے ہوئے کہ سختیاں بہت ہوں گی، پریشانیاں مجھے ایک مختلف قسم کی گھیر لیں گی، تو کیا ان لوگوں نے توحید کی دعوت کو ترک کر دیا؟ بلا شبہ باوجود اس خوف اور ڈر کے انبیاء اور رسول نے توحید کی دعوت کو ترک نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے انہی انبیاء کی دعوت سے توحید کو قائم رکھا۔ تو کیا ان انبیاء پر ایمان لانے والے اور ان کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ان کو کیا ان انبیاء کے طرز عمل کو نہیں اپنانا چاہیے کہ باوجود سختیوں کے، پریشانیوں کے، وہ دعوت توحید کو اختیار کریں، اس پر استقامت اختیار کریں، صبر کریں، جو پریشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو جھیلیں، یہاں تک کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یہاں تک کہ پاکستان میں کوئی قبر نہ بچے جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پرستش کی جاتی۔
انسان اپنے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے انسان کوشش تو کرے۔ جب ہم نے دعوت توحید کو ترک کر دیا نا تو اس کے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ ان میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم اہل الحدیث میں اختلافات کی کثرت ہو گئی۔ تو یہ دعوت توحید سے اعراض کرنے کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل الحدیث کی جماعتیں اور تحریکیں بعض اوقات کسی سیاسی امر میں اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے ایسا اختلاف ایک دوسرے کے خلاف ایسا سخت رویہ اپنا لیتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ دو ایک جیسے عقیدے کے لوگ آپس میں ایک سیاسی مسئلے پر اس قسم کا سخت رویہ اپنا لیں گے۔ بلا شبہ جب ہم نے توحید کو دعوت توحید کو ترک کر لیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی قسم کی چیزوں میں مبتلا کر دیا۔ بعض اوقات ہم منہج اور اس کے علاوہ دیگر امور میں سے بعض ایسی چیزیں جن میں اس طرح شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، جیسے بعض لوگوں نے اس میں شدت پسندی اختیار کر لی ہے، اس میں بعض اوقات شدت پسندی دکھانے کی وجہ سے ہمارے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ پڑ چکی ہے کہ شاید کہ اب دوبارہ اہل الحدیث کو اکٹھا کرنا، دلوں کو قریب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح یزید کا معاملہ ہے، باوجود اس کے کہ یہ اختلاف پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، کچھ اس کے حامی بھی ہیں، اس سے اختلاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ اس اختلاف کی بنا پر جو صحیح عقیدہ کے لوگ ہیں وہ آپس میں ایسے افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائیں کہ ایسے لگے کہ جیسے یہ بالکل دو مختلف عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے اس زمانے میں اس مسئلے میں اختلاف کی بنا پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا گیا ہے، اور افتراق و انتشار کی صورت اس اختلاف نے اختیار کر لی۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کا مرکز محور وہ توحید کو نہیں بنایا۔ جب ہم جو شرک میں مبتلا گروہ اور فرقے ہیں جب ان کا رد نہیں کریں گے تو پھر ہماری ساری صلاحیتیں کہاں صرف ہوں گی؟ پھر ہماری ساری صلاحیتیں اسی قسم کی چیزوں میں صرف ہوں گی۔ ہم ایک دوسرے پر بھی رد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس پاکستان سے، اپنے خطے سے، ہم ایک قبر بھی ایسی جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے اس کو ختم نہیں کر سکیں۔ ہم کسی ایک بندے کو بھی جو قبر پر جا کر سجدے کرتا تھا، چڑھاوے چڑھاتا تھا، جس کا عقیدہ خراب تھا، اس نے اپنے لیے دوزخ واجب کر لی تھی، ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں لازماً اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا، خاص طور پر طلبۃ العلم کو اور جو دعوت کے میدان میں موجود لوگ ہیں، کہ ہم اپنی دعوت کا زیادہ حصہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانے سے متعلق بنا لیں۔ تو بہرحال دعوت توحید کو ترک کرنے کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے ہی عجیب قسم کے اختلافات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری دعوت سے برکت اٹھ گئی ہے۔ ہمارے پرانے علماء جنہوں نے یہاں توحید کا بیج بویا ہے، توحید پھیلائی ہے، ان اہل علم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی دعوت میں برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں سے ایک بڑی امت کے عقیدے کو صحیح کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گفتگو میں ایک اثر رکھا تھا۔ ایک ایک عالم کے ہاتھ پر کئی کئی لوگوں کے عقیدے درست ہو جاتے، خاندان پورے کے پورے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جاتے، ان کے عقائد صحیح ہو جاتے۔ جبکہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہماری دعوت کی برکت اٹھ گئی ہے، لوگ ہمارے قریب ہیں، ہم سے متنفر ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے آپس کے اختلافات کو دیکھ کر، ایک دوسرے پر رد و قدا کا مزاج اور ہر وقت ان چیزوں میں لگے رہنا، لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ باوجود بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے قریب آتے، ہماری دعوت پر اثر ہوتی، بابرکت ہوتی، ہماری دعوت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے توحید کی طرف دعوت دینے کو ترک کر دیا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ داعی کی ہیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی۔ سب سے بڑا امر توحید ہے جس کی طرف انسان دعوت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سب سے بڑی مطلوب عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ توحید ہے۔
جب ایک داعی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں بلاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہیبت بھی لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب دعات کی وہ ہیبت نہیں ہے جیسے ہمارے علماء کی ہیبت ہوا کرتی تھی، اور جتنا آدمی میں ایمان پختہ ہوتا ہے اتنی اس کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ بعض سلف کا اثر بھی ہے، الایمان حیوب۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی ہیبت ہے، لیکن جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کی ہیبت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دعوت توحید یہ ضروری امر تھا علماء کے لیے، طلبۃ العلم کے لیے، دعات کے لیے۔ تو جب جس شخص کی طرف سے اس میں کمی آئے گی تو اس کا معنی ہے وہ ایک ضروری امر میں کمی کر رہا ہے، یا اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کی دعوت کا یا منہج میں خلل ہے، تو بلا شبہ اس امر کی وجہ سے اس کی ہیبت میں کمی آتی ہے۔ تو دعات کی ہیبت اٹھا دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دعوت توحید کمزور ہو چکی۔ دعوت توحید کو ترک کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے ایسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر عام عذاب مسلط کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ تو حدیث میں لفظ ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم ضرور بھی ضرور برائی سے منع کرو گے۔ تو سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ جب ہم اس سب سے بڑے معروف کی جو سب سے ضروری سب سے اہم ہے اس کی دعوت نہیں دیں گے، اور جو سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، اس سے منع نہیں کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عذاب مسلط نہیں ہوگا؟ بلا شبہ عام عذاب مسلط ہوگا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی درست معرفت دے رکھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں کہ شرک کس قدر زیادہ ہے، اور لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کی شان کے منافی کس قسم کے امور میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں بلاتے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ جب ہم نے دعوت یہ ترک کر دی تو شرک کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ گروہ جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، روز بروز ان کی دعوت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اپنے عقیدے کی طرف جو گمراہی والا عقیدہ ہے لوگوں کو روز بروز اس کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں، اور جس قدر معاشرے میں شرک پھیلتا چلا جائے گا، جو شرک کے مفاسد ہیں، نقصانات ہیں، معاشرہ ان کی لپیٹ میں آتا جائے گا، تو معاشرے کے بعد سوائے تباہی اور خسارے کے کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس امر میں متنبع ہو جائیں، اور ہم اس شرک کے پھیلاؤ کا سد باب کریں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔ اس دعوت توحید کی طرف کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو علماء کا دعوت کا طریقہ تھا نا، اس سے بھی بہت دور چلے گئے۔ ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے علماء مختلف علاقوں میں چلے جاتے دعوت توحید دینے کے لیے، جیسے میں بھی ذکر کر رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ پورے پورے خاندان، پورے پورے گاؤں ان کے عقائد کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی۔ مثلا شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ ہیں، سندھ کے علاقے میں آپ نے بہت دعوت کا کام کیا ہے۔ آپ دور دور علاقوں میں جہاں یعنی جانا مشکل ہے انسان کے لیے، ان علاقوں میں بھی شیخ بدیع الدین راشد رحمہ اللہ گئے ہیں، اور جا کر آپ نے توحید کی دعوت دی۔ بہت سارے لوگ وہاں نو مسلم غیر مسلم بھی ہیں اس خطے میں، بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے عقائد درست نہیں تھے، مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھے، کتنے سارے لوگوں کے آپ کے ہاتھ پر عقیدوں کی اصلاح ہوئی۔ اسی طرح ہمارے دیگر اہل علم ہیں، ان کا دعوت دینے کا طریقہ کار، طرز عمل یہی رہا ہے، تو ہم اس دعوت کے طریقے سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب ہماری دعوت کا طریقہ ہے فیس بک پر دو چار پوسٹیں لکھ کے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا جتنا بڑا حق تھا وہ ادا کر دیا، ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے کندھوں پر بوجھ تھا یہ سارے کا سارا ہم نے اتار دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو گئے۔ یہ دعوت کے ساتھ کوئی سنجیدگی تو نہیں ہے، یہ کوئی دعوت کا تقاضا اس طرح تو پورا نہیں کیا جاتا۔ دعوت تو ایک بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے تو نہیں اس کے لیے اس ایک خاص طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے تیار کیا اور کہا ہے کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا،
اور تربیت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ تعالیٰ نے راتوں کو جگایا، حکم دیا رات کو جاگنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ کو آپ کی قوم اس علاقے سے نکال دے گی، تو آپ نے فرمایا اب مخرجی ہم کیا ہے مجھے نکال دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو آپ چیز لے کے آ رہے ہیں نا، وہ جو بھی لے کے آتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی قوم اس کو نکال دیتی ہے۔ تو یہ جو بندہ صحیح دعوت توحید کا بیڑا اٹھاتا ہے اسے مشکلات تو جھیلنی پڑتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے دو چار پوسٹیں کر دی ہیں، ایک آدھ درس دے دیا، تو جو تقاضے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے۔ تو بہرحال جو ہمارے علماء کا دعوت توحید کا طریقہ تھا، ہم لوگ اس سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم اس کی طرف واپس آئیں۔ اگر ہم توحید پھیلانا چاہتے ہیں، اس دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے خطے میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے علماء کا دعوت کا طریقہ رہا ہے ہم اس کی طرف واپس پلٹیں۔ دعوت توحید کی دعوت دیتے ہوئے انسان کو جس جتنے بھی ایسے امور ہیں جن کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی جا سکتی ہے، انسان کو مد نظر رکھنے چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے بڑھ کر فردی دعوت۔ آپ کے خطے میں، علاقے میں، قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں جس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ ایک ایک بندے کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اس بندے کو توحید سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ جو بھی ممکنہ ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو توحید سکھانے کا وہ آپ استعمال کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، مجالس کریں، اس کو مختلف علماء کے کلپس بھیج دیں، اس کے اشکالات ہیں ان کا ازالہ کروائیں، علماء سے اس کی ملاقاتیں کرائیں، قرآن پاک پڑھنے کی اس کو ترغیب دیں، اور جو جو بھی ذریعہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے استعمال کریں۔ اپنے اپنے علاقوں میں کلاسوں کا بندوبست کریں، آن لائن کلاسز نہیں بلکہ شخصی طور پر انسان اپنی مسجد میں، قرب و جوار میں قرآن پاک کی کلاسز ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہے، ان کا بندوبست کریں۔ لوگ جب قرآن پاک حدیث پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا ویسے ہی عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی دعوت ہے، دروس کی شکل میں، پروگرام ہے، جلسے وغیرہ ہیں توحید کے موضوع سے متعلق، جو خطبہ جمعہ ہے اور اس قسم کی دیگر چیزیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے دعوت توحید کے لیے۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ فیس بک پر بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی چیزوں سے متعلق پوسٹ کریں، توحید سے متعلقہ امور بیان کریں اپنی نشر کردہ چیزوں میں۔ واٹس ایپ پر ایسے گروپ بنائیں جن میں آپ توحید کی طرح دعوت دیں، ان لوگوں کو شامل کریں جو لوگ خبر پرست ہیں، جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، ان کو ایسے گروپس میں ایڈ کریں، اور پھر وہاں قرآن پاک کی آیات، احادیث اور جو توحید سے متعلق چیزیں وہ بھیجیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے، اشکال ہے توحید سے متعلق، اس کا ازالہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے کلپس بنانا بہت مفید ہے۔ آپ توحید سے متعلق چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں، 2 2 منٹ کے، 3 3 منٹ کے، جیسے شارٹس ویڈیوز ہوتی ہیں، ریلز ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں بنائیں۔ ان میں توحید کی دعوت بھی دیں، شرک کی تردید بھی کریں، اور جو شبہات ہیں، اشکالات بیان کیے جاتے ہیں مختلف، ان کا علمی طریقے سے جو جواب ہے، مضبوط جواب ہے، اس کو اختصار کے ساتھ مناسب طریقے سے ریکارڈ کروائیں۔ تو چھوٹے چھوٹے کلپس بہت مفید ہیں۔ اسی طرح مختلف پوسٹیں تیار کرنا پوسٹر کی شکل میں، یہ بھی مفید ہے۔ توحید سے متعلق پوسٹر وغیرہ تیار کیے جائیں۔ کتابیں تالیف کرنا یہ بہت عظیم کام ہے۔ تو توحید سے متعلق اور شرک کی تردید میں کتابیں لکھی جائیں، پوفلٹ تیار کیے جائیں، گھر گھر تک پہنچائے جائیں۔ مساجد میں پوفلٹ ایک زیادہ تعداد میں رکھ دیے جائیں، مسجد میں آنے والے لوگ پڑھنا چاہیں پڑھ سکیں، کوئی لے کر جانا چاہتا ہے لے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے پوفلٹ بڑے مفید رہتے ہیں، پڑھنے والے کو اس میں دقت بھی نہیں ہوتی، اور جو پڑھنے کا ذوق رکھنے والے ہیں، یا جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اسے پڑھ ہی لوں، تو اس طرح دعوت دیگر لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے پومفلٹ ان کا اہتمام کریں، لکھیں، ان کو مسجد میں رکھوائیں۔ شبہات کے ازالے کے لیے اور دعوت توحید بجا لانے کے لیے اگر مناظرے کی ضرورت پڑے، مناظروں کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو سلف کا طریقہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ آن لائن دروس ہیں یا فزیکلی مساجد وغیرہ میں مختلف جگہوں پر توحید سے متعلق جلسے جلوس اور ان کا اہتمام۔
اسٹریٹ دعویٰ یعنی گلیوں میں چوکوں بازاروں میں نکل کر توحید کی دعوت دینا یہ بہت مفید ہے، بڑی جرت کا کام ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ ہمارے علماء میں سے بعض علماء اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، وہ بعض اوقات یہ جو مینار پاکستان ہے یہاں جاتے، یہاں کھڑے ہو کر اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ توحید کی دعوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ جو قرب و جوار میں گزرنے والے لوگ ہوتے کھڑے ہو کر سنتے۔ بعض اوقات کوئی لوگوں کی طرف سے کوئی سختی اور لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں بھی سننی پڑتی۔ ہمارے ایک اہل حدیث عالم تھے ابو عبد الغفور عبد الصبور دامن پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی ہے ازواء التوحید، اردو میں توحید کی شاندار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ازواء التوحید، بہت ضخیم کتاب ہے، 700-800 صفحے کی۔ تو آپ نے اپنا واقعہ اپنی کتاب میں خود ہی لکھا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے تو غالباً عبد اللطیف بٹائی کی قبر پر تھے یا اس کے علاوہ کسی اور مزار کا نام لکھا ہے، تو وہاں قبر پر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور شرک کا رد کیا، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارے در پہ بھی ہوئے ہیں مارنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی طرح بچا لے اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ تو اس طرح ہمارے علماء دعوت دیا کرتے تھے اور ان میں جرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہمارے ہاں اس طرح کی دعوت کا کوئی مثالیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو بہرحال اس طرح دروس وغیرہ کا اور اسٹریٹ دعویٰ کا گلی بازاروں میں نکل کر توحید کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توحید سے متعلق کتابوں کی تدریس ہونی چاہیے، جیسے ہمارے بر صغیر کی بعض کتابیں ہیں، مثلا توحید اور شرک ہے، اسی طرح تقویۃ الایمان ہے، اسی طرح نصیحت المسلمین ہے، اور اس طرح دیگر کتابیں ہیں چھوٹی بڑی جو توحید سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ یہ عربی کی کتابیں ہیں جن کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، کتاب التوحید ہے، القواعد الاربع، اصول ثلاثہ وغیرہ۔ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، مساجد میں دروس ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دعوت پہنچ سکے۔ تو جو بھی کوئی ذریعہ انسان کے لیے ممکن ہو توحید کو پھیلانے کا، انسان کو، طالب علم کو خاص طور پر اور داعی حضرات کو وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ توحید کا پیغام پہنچ سکے۔ انسان پر کوشش کرنا ہے، باقی ہدایت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی بات پہنچا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو مفید بنائے، میرے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ بھی میں نے خیر کی بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب کا نام میں نے بتایا تھا التوحید اولا یا دعات الاسلام، یہ ان کا اصل میں ایک لیکچر ہے تو اس کو کسی نے کتابی شکل میں شائع کیا ہوا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، التوحید اولا یا دعات الاسلام۔ ہماری سوسائٹی میں جو قرآن کلاس ہوتی ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے اور وہ بعض باتوں میں نرمی برتتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو کوئی اچھی کلاس دیکھنی چاہیے، یہ زیادہ بہتر۔ بکلیٹ میں کم لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ دیگر چیزوں کی بھی نسبت کم لوگ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھ ہی لیتے ہیں۔ خواتین توحید کی دعوت کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ خواتین کو سب سے پہلے اپنی اولاد کو دعوت دینی چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں جو لوگ توحید پر نہیں ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے، جو محرم رشتہ دار ہیں توحید پر نہیں ہیں، اسی طرح جو خواتین ہیں اپنے قرب و جوار کی رشتہ داروں میں ان کو توحید کی دعوت دینی چاہیے، اپنی اولاد میں توحید کی محبت ڈالیں۔ طالب علم اگر توحید پڑھنا چاہے تو کہاں سے پڑھے؟ طالب علم کو قرآن پاک سے توحید سے متعلق جو صورتیں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، جیسے سورہ زمر ہے، سورہ نعم ہے، سورہ فاتحہ ہے اور اس طرح کی دیگر صورتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب التوحید ہے، القواعد الاربع ہے، اصول ثلاثہ ہے، تقویت الایمان ہے، پھر اردو میں کلمہ گو مشرک ہے، اس طرح ازواء التوحید ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
گھر والوں کو کیسے دعوت دیں؟ دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہابی ہے، وہ کہتے رہے ہیں آپ کا کام دعوت دینا ہے، کیسے دیں؟ سیدھا سیدھا ان کو بتائیں یہ شرک ہے، قرآن پاک کی آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔